بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت، سبق نمبر 6، شروع قصے کا باغ و بہار داستان میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے اور میر امن دہلوی مصنف ہیں۔ الفاظ، معانی، مرکزی خیال، خلاصہ، اہم نکات، مقصد تحریر اور درج اشعار کا مفہوم۔ حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی۔ سبق نمبر 6، شروع قصے کا میر امن دہلوی داستان ہے۔ صنف نثر کے لحاظ سے، صنف ادب کے لحاظ سے ماخذ باغ و بہار۔ مرکزی خیال، اس حصے کا مرکزی خیال بادشاہی کی بے ثباتی، اولاد کی آرزو اور دنیا سے کنارہ کشی کا ارادہ ہے، جس میں وزیر کی دانشمندی اور نصیحت سے بادشاہ کو عملی زندگی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ حصہ کہانی کے نقطۂ آغاز کی وضاحت کرتا ہے، جس میں ایک کامیاب بادشاہ کی ذاتی خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر اس کی قلبی پریشانی اور درویشوں سے ملاقات کی تمہید باندھی گئی ہے۔ خلاصہ، قصہ روم کے بادشاہ آزاد بخت سے شروع ہوتا ہے، جو عدل و سخاوت میں نوشیرواں اور حاتم کی مثال تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی، رعیت خوشحال اور ملک چوروں سے پاک تھا۔ بادشاہ کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی سوائے ایک بیٹے کے۔ 40 برس کی عمر میں جب بادشاہ نے شیش محل کے آئینے میں سفید بال دیکھا تو اسے موت کا پیغام سمجھا اور دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے بادشاہت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ بادشاہ کی اس گوشہ نشینی سے ملک میں بد امنی پھیل گئی اور مفسدوں نے سر اٹھا لیا۔ تمام امراء اور وزیروں نے مل کر وزیر خردمند کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جو بادشاہ کا عقل مند، قدیم اور وفادار مشیر تھا۔ خردمند نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملک کی صورتحال اور بادشاہ کے اس فعل کے برے انجام سے آگاہ کیا۔ خردمند نے بادشاہ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے، عبادت کے ساتھ ساتھ ملک کا نظام سنبھالنے اور غریبوں کی خبرگیری کرنے کی نصیحت کی۔ وزیر نے تدبیر اور وفادارانہ باتوں سے بادشاہ کو کچھ ڈھارس بندھی اور اس نے اگلے دن دربار لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے یہ معمول بنا لیا کہ دن کو حکومتی کام اور رات کو عبادت کرے۔ ایک دن کتاب میں گورستان جانے کی نصیحت پڑھی۔ اس نے رات کو سادہ لباس میں شہر سے باہر گورستان کا رخ کیا۔ وہاں اس نے 4 درویشوں کو ایک پتھر کے چراغ کے گرد بیٹھے دیکھا۔ بادشاہ نے تجسس سے ان کی باتیں سننے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ درویشوں نے فیصلہ کیا کہ رات گزارنے کے لیے بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنی سرگزشت بیان کرے، بشرطے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ اس طرح بادشاہ کے 4 درویشوں سے ملاقات کا اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سبق کے اہم نکات، کی پوائنٹس: مثالی بادشاہت، بادشاہ آزاد بخت، عدل، نوشیرواں اور سخاوت حاتم کا مجسمہ تھا، جس کی سلطنت ہر لحاظ سے خوشحال اور پرامن تھی۔ اولاد کی آرزو،
اس بڑی سلطنت میں بھی بادشاہ کو صرف ایک اولاد نہ ہونے کا غم تھا۔ پیغام موت 40 سال کی عمر میں مونچھوں کا سفید بال دیکھنا بادشاہ کے لیے دنیا سے کنارہ کشی کا سبب بنا۔ وزیر خردمند کا کردار۔ خردمند وزیر کی وفاداری، عقل اور بروقت تدبیر نے بادشاہ کو مکمل گوشہ نشینی سے روکا اور سلطنت کو انتشار سے بچایا۔ گورستان کا سفر کتاب کی نصیحت اور دل کی بے چینی کتاب کی نصیحت اور دل کی بے چینی نے بادشاہ کو رات کے وقت بھیس بدل کر قبرستان کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیا۔ 4 درویشوں سے ملاقات۔ یہ ملاقات دراصل قصے کی اصل بنیاد ہے، جہاں سے باغ و بہار کی مرکزی داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ مقصد سبق شروع قصے کا۔ مقصد تحریر۔ اس تمہیدی حصے کو لکھنے کا اہم مقصد درج ذیل ہیں۔ اہم مقاصد درج ذیل ہیں: قصے کی بنیاد ڈالنا۔ یہ حصہ باغ و بہار کے مرکزی 4 درویشوں کے قصوں کی تمہید اور فریم ورک فراہم کرتا ہے کہ بادشاہ آزاد بخت کس طرح ان سے ملا۔ مثالی حکمران کے اوصاف بیان کرنا۔ ابتدا میں عدل و سخاوت والے بادشاہ کے حالات بیان کر کے ایک کامیاب حکمران کے کردار کو اجاگر کرنا۔ دنیا کی بے ثباتی کا اظہار۔ ایک شہنشاہ کے بیٹے کی آرزو میں فکر مند رہنے اور سفید بال پر دنیا چھوڑنے کا ارادہ کر کے دنیاوی زندگی کی عارضی حیثیت اور موت کی یاد دہانی کرانا۔ تدبیر کی اہمیت۔ وزیر خردمند کے کردار کے ذریعے یہ واضح کرنا کہ مشکل حالات میں گوشہ نشینی کی بجائے عقل، تدبیر اور حکمت سے کام لینا ضروری ہے۔ انصاف کی فضیلت۔ بادشاہ کے فرائض عدل و انصاف اور عبادت کے ساتھ لے کر چلنے کی ترغیب دے کر بادشاہت میں اعتدال کا سبق دینا۔ مشکل الفاظ کے معانی۔ نوشیرواں، ایران کا ایک عادل بادشاہ عدل میں مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حاتم طائی، عرب کا ایک مشہور سخی شخص، سخاوت میں مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آزاد بخت، خوش نصیب، وہ جس کا نصیب اچھا ہو۔ بادشاہ کا نام قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، سلطنت روم کا قدیم دارالحکومت۔ پائے تخت، دارالحکومت۔ رعیت کا معنی پرجا، عوام۔ معمور کا معنی بھرا ہوا، آباد۔ لشکر مرفع، خوشحال فوج، آسودہ حال سپاہی۔ غریب، غربا آسودہ، غریب اور مسکین لوگ خوشحال۔ جیب کترے، جیب کاٹنے والے اچکے۔ صبح خیزے، صبح سویرے چوری کرنے والے۔ اچکے، صبح خیزے، صبح سویرے چوری کرنے والے۔ اٹھائی گیرے، ادھر ادھر کی چیزیں اچک لینے والے چور۔ سبق میں درج ذیل اشعار کا مفہوم اور کہاوت کا مطلب۔ نیست و نابود، بالکل مٹا دینا۔ یہ کچھ الفاظ کے معانی ابھی باقی ہیں۔ نیست و نابود، بالکل مٹا دینا، ختم کر دینا۔ نعل بندی، دیت، خراج دینا، ٹیکس یا نذرانہ دینا۔ اصلی معنی گھوڑوں کو نعل لگانے کا خرچ دینا۔ غافل، بے خبر، زندگانی کا پھل، اولاد، زندگی کی سب سے بڑی نعمت، اندھیرے گھر کا دیا، اولاد، خاص کر بیٹا جو بڑھاپے میں سہارا اور مرنے کے بعد نام روشن کرنے والا ہو۔ نام لیوا اور پانی دیوا، وہ جو نام کو باقی رکھے اور مرنے کے بعد فاتحہ و نیاز دلائے۔
خزانہ غیب، اللہ کا پوشیدہ خزانہ، وہ خزانہ جو اللہ کی قدرت میں ہے، آبدیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، عالم کو زیر و زبر کیا، دنیا میں ہلچل مچا دی، بہت زیادہ فتوحات کیں، وارث چھتر اور تخت و تاج کا وارث، بادشاہ کا بیٹا، پائیں باغ، محل کے اندر یا ساتھ لگا ہوا باغ، مجرائیوں، درباریوں، خدمت گزاروں کو، دیوان عام، وہ جگہ جہاں بادشاہ عام دربار لگاتا تھا، دیوان خاص، وہ کمرہ جہاں بادشاہ اہم اور خاص لوگوں سے ملتا تھا، محل ہونا، مخل ہونا، رکاوٹ ڈالنا، دخل اندازی کرنا، نقش دیوار ہو رہے ہیں، تصویر کی طرح خاموش اور ساکت بیٹھے ہیں، یاران ہمدرد و رفیقان جہاں گرد، ہمدرد دوست اور دنیا میں گھومنے والے ساتھی۔ شعر ہے، پہلا شعر وزیر خردمند کی گفتگو میں، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں، لڑکا بغل میں۔ وزیر خردمند بادشاہ کو جنگل جانے سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی یاد جنگل پر موقوف نہیں ہے، اور وہ بادشاہ کے فرائض کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس ضمن میں ایک مشہور بیت پیش کرتا ہے، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، خدا اس شخص کے پاس موجود ہے، لیکن یہ شخص اسے جنگل میں تلاش کر رہا ہے، یعنی حقیقت اور منزل قریب ہے، مگر نادانی میں دور کی جستجو کی جا رہی ہے۔ وزیر بادشاہ کو سمجھا رہا ہے کہ بادشاہ کا اصل کام عدل و انصاف ہے، اور اللہ کی بندگی بھی دل میں ہوتی ہے، نہ کہ تخت و تاج چھوڑ کر جنگلوں میں گھومنے میں۔ یہ شعر اس جستجوئے باطل پر تنقید ہے، جب کہ حق بالکل قریب ہو۔ ڈنڈورا شہر میں، لڑکا بغل میں، لڑکا تو بغل میں چھپا ہوا ہے، لیکن یہ شخص اسے شہر میں ڈھونڈ رہا ہے اور اعلان کروا رہا ہے یہ کہ یہ ایک مشہور مثل ہے جو لا حاصل تلاش یا قریب کی حقیقت سے ناواقفیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ مصرع پچھلے مصرع کی توثیق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا آپ کے دل میں اور آپ کے فرائض کی ادائیگی میں موجود ہے تو آپ جنگل میں درویشوں کی طرح بھٹک کر اسے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کا اصل کام یہی ہے۔ خلاصہ مفہوم اس شعر کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مقام یعنی جنگل یا پہاڑ میں نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے، خاص طور پر انسان کے اپنے دل میں۔ بادشاہ کا فرض رعایا کی خدمت ہے، لہذا وہ اپنے شاہی فرائض ادا کرتے ہوئے بھی خدا کو یاد کر سکتا ہے۔ لا حاصل تلاش میں بھٹکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا شعر کہاوت، بادشاہ کے کتاب کے مطالعے میں، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت نہ کو۔ بادشاہ جب کتاب میں نصیحت پڑھتا ہے کہ غم کا علاج نہ ہو تو گورستان قبرستان جائے اور عبرت حاصل کرے، تو اس ضمن میں یہ کہاوت درج ہے۔ کہاوت شعر کی شکل میں مفہوم سیاق و سباق، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، جب حضرت کبیر داس یا کوئی دانا شخص نے چلتی ہوئی چکی کو دیکھا تو وہ رو پڑے۔ چکی وہ آلہ ہے جو گندم کو پیس کر آٹا بناتی ہے۔ یہ کہاوت موت اور دنیا کی فنا کے منظر پر عبرت کا اظہار ہے۔ بادشاہ قبرستان جا کر دنیا کی بے ثباتی کا درس لیتا ہے،
اور یہ کہاوت اسی فکر فنا کو مضبوط کرتی ہے۔ دو پاٹن کے بیچ آ ثابت کیا نہ کو، اس چکی کے دو پاٹوں یعنی پتھروں کے بیچ میں آ کر کوئی بھی ثابت یعنی بچا ہوا نہیں رہا، یعنی سب کچھ پس کر فنا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتی چکی وقت اور زمانے کی گردش کی علامت ہے۔ وقت کی چکی کے دو پارٹ ہیں، دن اور رات، لیل و نہار۔ ان کی گردش میں جو بھی آیا یعنی جو پیدا ہوا وہ پس کر فنا ہو گیا یعنی مر گیا، کوئی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہا۔ خلاصہ مفہوم، یہ ایک مشہور ہندی کہاوت ہے جو دنیا کی فنا پذیری کو بیان کرتی ہے۔ شاعر دانا نے چکی کو زندگی کا استعارہ بنایا ہے، جہاں ہر پیدا ہونے والی شے یعنی بیج دانا کو وقت کی گردش دن اور رات کے پاٹوں میں پس کر فنا ہو جانا ہے۔ بادشاہ کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے مگر سب فنا ہو گئے، لہذا زندگی کی حرص یا غم کو ختم کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور محترم معزز سامعین، اردو پروفیسر یوٹیوب چینل پر جو نئے ویورز ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔